بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو احادیث آپ کے سامنے اپنی حاضری لگوانے کے لیے عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس نے منت مانی تھی حج کرنے کی، چونکہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی ہے، اس لیے میں پوچھنے آئی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کی جانب سے حج کر سکتی ہوں؟ بارگاہ رسالت میں اس طرح کے سوالات ہوتے رہتے تھے۔ کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے تھے، ان کے ساتھ نیکی کرنے، ان کے وصال کرنے کے بعد، لیکن زندگی میں کچھ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو موقع ضائع نہیں کرتے، لیکن کچھ بدبخت ہوتے ہیں جو زندگی میں تو انہیں یاد نہیں آتا، لیکن مرنے کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو ہم کر لیں۔ حضور کے صحابہ زندگی میں بھی اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ سوالات کرتے، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں آج وہ دنیا میں نہیں، ہم ان کے ساتھ کیا نیکی کریں؟ تو صحابیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ماں فوت ہو گئی ہے، تو آپ بتائیں کیا میں اس کی جانب سے حج کروں جو اس نے منت مانی تھی، ہو جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جانب سے حج کرو گی تو حج ہو جائے گا۔ پھر مثال کے ساتھ اور زیادہ سمجھا دیا، فرمایا اگر اس کی طرف سے اس پر قرضہ ہوتا اور تم ادا کرتی تو کیا ہو جانا تھا؟ تو مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اس کی طرف سے قرضہ ادا کروں تو ہو جائے گا۔ فرمایا جیسے قرضہ ادا ہو جاتا ہے اس کی طرف سے کوئی بھی نیکی کامل، جیسے حج ہے، ادا کرو گی تو اسی کو ثواب ملے گا۔ یہ دلیل ہمارے لیے کہ آج ہمارے یہ بھائی طارق بھائی اور برادران یہ بار بار یہ اجتماع، یہ لوگوں کو بلانا، یہ سارا اہتمام کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ کیا دعا ان کو فائدہ دیتی ہے؟ اس کے پیچھے قرآن و سنت کی بے شمار دلیلیں ہیں کہ آپ کا یہ عمل رائے گا نہیں جاتا، آپ مل کے بیٹھ کے جب دعا مانگتے ہیں تو ان کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، حضرت سعد بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئیں تو انہوں نے عرض کی آقا میں ان کی جانب سے کون سا صدقہ کروں جو انہیں اس کا اجر ملے؟ تو فرمایا ان کے نام کا کنواں کھدوا دو، اس وقت پانی کی قلت تھی، تو فرمایا کنواں کھدوا دو اور اس کا نام رکھو ام سعد کا کنواں، ام سعد کا کنواں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جتنے لوگ اس سے پانی پیئیں گے تیری ماں کو فائدہ پہنچے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کوئی بھی والدین کی جانب سے آپ عمل کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں تو آپ کو ان کی دعائیں، ان کے حق میں دعائیں کرنا آپ کو بھی، اپنی ذات کو بھی آپ کو فائدہ دے گا، آپ کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی نفل پڑھتا ہے ان کی جانب سے، معمول تھا بعض صحابہ کا، اولیاء کرام کا اپنے والدین کی جانب سے وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے نفل پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ایسا اقدام کرنا چاہیے ان کی جانب سے، ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ جس طرح محافل سجاتے ہیں، کوئی صدقہ کیا کریں، کوئی اس طرح کا ان کی جانب سے نوافل پڑھا کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھ لیا کریں۔ نماز آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں تحیات میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میری بخشش بھی کر دے، میرے ماں باپ کی بھی بخشش کر دے۔ لہٰذا نمازی بندہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا وفادار ہے اپنے والدین کے ساتھ، وفاداری کر رہا ہے کہ وہ نماز میں بار بار اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ یہ چاروں بھائی نمازی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ والدہ کی یہ اور والدین کی اس حوالے سے بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اولاد نمازی ہے، چاروں بھائی نمازی ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ جب بیٹھ کے چاروں بھائی تحیات میں یہ پڑھ رہے ہوں گے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ رحم نہیں فرمائے گا کہ جس کے چاروں بیٹے اس کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھا کریں، ہم کوشش کریں ان کے حق میں دعائیں کیا کریں تاکہ ہماری بھی بخشش ہو جائے، ہمارے والدین کی بھی بخشش ہو جائے۔ وہ زندہ ہیں تب بھی ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، جانا تو حق کی راہ ہے،
لیکن ان کے لیے دعائیں کیا کریں، ان کے حق میں دعائیں کیا کریں اور اچھے کام کیا کریں تاکہ ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ آج کے مہمان خصوصی ہمارے برادر عزیز، ہمارے بہت بڑے عالم اور الحمدللہ ہمارے اہل سنت کی پہچان ہے، تو یہ پہلے بھی کئی ایک بار ہمارے محافل میں خطابات کر چکے ہیں، اور ان کے خطاب میں الحمدللہ علمی بھی ایک ذوق ہوتا ہے اور ایک بڑا ماحول بنتا ہے، بڑی جو بہت سارے سوال بندے کے ویسے ہی جو ہے نا وہ ان کا حل ان کو مل جاتا ہے جب ان کا بندہ بیان سنتا ہے۔ بڑا علمی ماشاءاللہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے پیارے بھائی علامہ احمد رضا قادری صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے جو ہے نا وہ بیان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔